السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر مدینہ سنو، عرض اب تو خدا کے لیے حضور کن جائے، امید اب یہ کھل جائے، تمہارے در کا گدا ہوں، بھیک اب تو مل جائے، کہ بھر دو جولی بھر دو جولی بھر دو جولی میری یا محمد محمد، بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جولی میری یا محمد محمد، بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا کچھ نواسوں کا کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا بن کر سوالی، بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کھوجتے کھوجتے تجھ کو دیکھو، کیا سے کیا یا نبی بن گیا ہوں، کھوجتے کھوجتے تجھ کو دیکھو، کیا سے کیا یا نبی ہو گیا ہوں، بے خبر در بدر پھر رہا ہوں، میں یہاں سے وہاں ہو گیا ہوں، بے خبر در بدر پھر رہا ہوں، میں یہاں سے وہاں ہو گیا ہوں، دے دے یا نبی میرے دل کو دلاسا، دے دے یا نبی میرے دل کو دلاسا، آیا ہوں دور سے میں ہو کے رخاسا، آیا ہوں دور سے میں ہو کے رخاسا، کر دو کرم مجھ پہ بھی ذرا سا، جب تلک تو سنے گا نہ دل کی، ہاں دل کی، جب تلک تو سنے گا نہ دل کی، در سے تیرے نہ جائیں گے خالی، بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، جو بھی تیرے در آیا، جھکنے جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا، جو بھی تیرے در آیا، جھکنے جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا، پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد علماء کرام، حاضرین، بھائیوں، دوستوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا عرس میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل السنہ، ولی النعمہ، عظیم البرکہ، عظیم المرتبہ، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کی ولادت بسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال مکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ الحمدللہ۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار 1272 ہجری، وہ ابجدی حروف میں یہ مطابق ہے۔ آپ کا نام محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ وہ امام احمد رضا خان جو 20ویں صدی عیسوی کے مجدد، نامور حنفی فقیہ اور اپنے دور کے محدث ہیں، ماشاء اللہ۔ وہی امام احمد رضا جو بہت بڑے اصولی، نعت گو، شاعر، علوم نقلیہ و عقلیہ کے ماہر ہیں۔ وہ امام احمد رضا جو سلسلہ قادریہ کا شیخ، عربی، فارسی اور اردو کی تقریباً 1000 کتابوں کے مصنف ہے، الحمدللہ الحمدللہ، جن میں مشہور ترجمہ قرآن، کنز الایمان، فتاوی کا مجموعہ الفتاوی المصطفیہ فی الفتاوی الرضویہ اور نعتیہ دیوان، حدائق بخشش بہت مشہور ہیں۔ ہمارے کیرلا میں الحمدللہ یہ کتابیں سب ہم ہمارے زبان میں ترجمہ کیے ہیں، ملیالم زبان میں ترجمہ کر کے فتاوی رضویہ ہم سب کو دے رہے ہیں۔ اس لیے احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا رفعت اور محبت لوگوں کے دل میں ڈالنے کے لیے ہم کو ہو سکا۔ احمد رضا علیہ الرحمہ نے شدت سے تقلید اور اجماع امت کی تائید کی
اپنے دور میں اٹھتے تمام بدعات نظریہ اور اعتقادات فاسدہ کا مقابلہ کیا۔ شیخ احمد رضا نے گستاخان رسالت کا جم کر مقابلہ کیا۔ شیخ احمد رضا نے اسلامی تصوف اور اولیاء کرام کے خلاف عیسائی اور صہیونی سازشوں ان کے شکار کچھ بدعتی مولویوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی۔ الحمدللہ یہ بڑی نعمت ہے۔ امام احمد رضا نے سلسلہ حدیث میں شاہ ولی اللہ اور عبدالحق محدث دہلوی سے استفادہ کیا، اور فقہ میں سند اجازت شیخ عبد الرحمن حنفی مکی سے حاصل کی۔ احمد رضا خان نے عورتوں کی ضروری دینی تعلیم کی سختی سے تلقین کی۔ انہوں نے عورتوں کی زیارت قبور کے لیے گھر سے نکلنے کے مسئلے پر ممانعت کا فتویٰ دیا۔ آپ نے کثرت سے فقہی مسائل پر رسائل و عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے کتابیں تصنیف کی۔ آپ نے علم ریاضی اور فلکیات کے علاوہ سائنس کے کئی موضوعات پر علمی اور مذہبی نقطہ نظر سے اپنی آراء پیش کی۔ آپ نے بریلی میں منظر الاسلام کے نام سے اسلامی جامعہ قائم کیا۔ پوری دنیا میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شان اولیاء کرام کا پرچار کیا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنہ اور حسان الہند جیسے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حسان الہند کا نام رکھنے کا سبب یہ ہے صحابہ کرام میں حسان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا شاعر تھے، ویسا ہی ہند میں اعلی حضرت بہت بڑا شاعر ہے، لیکن یہ شعر سب محبت رسول کے بارے میں۔ دنیا بھر میں ہر سال 25 صفر کو یوم رضا کے نام سے امام احمد رضا خان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ مفتی حنفیہ علامہ اسماعیل خلیل المکی نے تو یہاں تک فرما دیا، اگر اس کے حق میں یہ کہا جائیں گے وہ اس صدی کا مجدد ہے تو بلا شبہ حق و صحیح ہے۔ اعلی حضرت کے اساتذہ کرام حضرت مولانا عبدالعلی صاحب رامپوری، ان سے اعلی حضرت نے سرحد غمینی تک تعلیم حاصل کی۔ دو آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ آل رسول مارہ روی رحمہ اللہ آپ سے تصوف و طریقت اور افکار کی تعلیم حاصل کی۔ تیسرا حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری، ان سے علم جفر، تقسیر اور علم تصوف حاصل کیا۔ مفتی شافعیہ شیخ احمد بن زینی دہلان مکی رحمہ اللہ، یہ بھی استاد ہے۔ شیخ عبد الرحمن سراج مکی رحمہ اللہ، یہ بھی استاد ہے۔
شیخ حسین بن صالح مکی رحمہ اللہ وہ بھی استاد ہے۔ امام احمد رضا نے فرقہ احمدیہ یعنی قادیانیہ کی تردید میں کتابیں لکھے، جزاء اللہ لأعداء ختم النبوہ، قہر الدیان علی مرتد بقادیان، المبین معنی ختم النبیین، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، یہ سب کتابیں ہیں۔ امام احمد رضا نے تعزیہ داری کو حرام قرار دیا، شیخین کی حضرت علی بن ابی طالب پر فضیلت پر دلائل دیے۔ شیخین سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، اور امیر معاویہ پر تنقید کرنے والوں کا رد بھی کیا۔ جب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کتابوں میں لکھ کر شائع کی گئی تو احمد رضا خان نے اٹل پہاڑ کی طرح جم کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پرچم لہرایا، الحمدللہ، اور مسلمانوں کو سرکار کی محبت و تعظیم کا سبق دیا اور گستاخی کرنے والوں کا حقیقی چہرہ پیش کیا۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سلام بہت مشہور ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پوری دنیا میں مشہور ہے، کیرلا میں بھی مشہور ہے الحمدللہ۔ ایک مرتبہ ریاست نانپارہ ضلع بہرائچ یو پی کے نواب نے کہلا بھیجا کہ آپ اچھے شاعر بھی تھے، میرے شان میں کوئی قصیدہ لکھ دے۔ تو آپ نے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مقطع یہ ہے: کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پھرنا نہیں، یعنی میں اہل تروت کی مدح سرائی کیوں کروں، میں تو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر ہوں۔ اللہ اللہ، فقیر فقیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب فقیر ہیں۔ میرا دین پرنا نہیں، نان کا معنی روٹی اور پارا کا معنی ٹکڑا، ماشاء اللہ، روٹی کا ٹکڑا، مطلب یہ ہے کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جس کے لیے مالداروں کی خوش آمدی کرتا پھروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 25 صفر 1340 ہجری مطابق 1921 کو جمعہ کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:33 پر عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا اور ادھر امام احمد رضا خان نے داعی اجل کو لبیک کہا،
احمد رضا خان کا مزار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ یا اللہ، احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ، ہر مسلمانوں کو عزت عطا فرما یا اللہ۔ خاص طور پر ابھی جو دنیا میں وبا بیماری آ گیا، وبا سے ہر مومن کو، ہر انسان کو بچانا یا اللہ۔ یا اللہ، اللہم نجنا مما نخاف ونحذر من الامراض والآفات والآحات والبلیات یا ارحم الراحمین۔ نشکر شکرا جزیلا للقائمین بعرس اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امام اہل سنت تاجدار علم و فن، اے امام اہل سنت تاجدار علم و فن، خوب کی تجدید ملت تم نے اے سرو چمن۔ رسم بسم اللہ میں تھا کس قدر اونچا سوال، رسم بسم اللہ میں تھا کس قدر اونچا سوال، محو حیرت انجمن تھی واہ یہ نوری دہن، محو حیرت انجمن تھی واہ یہ نوری دہن۔ اللہ رب العزت صاحب مدینہ تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج تک جو گناہ، جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ان تمام گناہوں پر سچے دل سے توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ صفر المظفر کے شروع ہی سے دنیا کے مختلف علاقوں سے امام عشق و محبت، کنز الکرامت، دریائے رحمت، آیات من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدی امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت لوگ پیش کرتے ہیں اور فیض رضا سے مالا مال ہوتے ہیں۔ خدا کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے اور دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان اتنی عظیم نعمت ہے جو دنیا میں بہت کم افراد کو، ایک منتخب جماعت کو اللہ عز و جل نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں، ہم ان خوش نصیب بندوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان سب سے عظیم دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت کی فکر کرنا
ہم لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، جس کے پاس قیمتی شے ہوتی ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، بدخواہ بھی ہوتے ہیں۔ اس عظیم نعمت کو چھیننے کے لیے لوگ، ڈاکہ ڈالنے والے، ہر طرح سے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ اور طفیل ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ قرآن پاک میں آپ نے آیت مقدسہ بارہا سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا قوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، متقی بنو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ دیکھیے، ایمان اور تقوی، اور آخر میں فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تقوی اگر آپ بچانا چاہتے ہیں، ایمان اور تقوی کی حفاظت چاہتے ہیں، ایمان اور تقوی ہمیشہ ہمارے قلب میں رہے، اس کی اگر آپ کو خواہش ہے تو اس کے لیے شرط ہے، کنڈیشن ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہی وجہ ہے ہر دور میں علماء ربانیین، ہر دور میں امت مسلمہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ علماء اکرام سے جڑی ہوئی ہے، ان کے دامن سے اپنے آپ کو ملا کے رکھی ہوئی ہے۔ علماء اکرام کے دامن کو مضبوطی سے وہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی طرح علماء ربانیین کی خدمت کرنے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چھوٹی سی تمہید کے بعد میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آل انڈیا SSF کی جانب سے، سنی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے، یہ تنظیم علماء ربانیین کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے قائد علماء کرام ہیں، تاکہ عوام اہل سنت علماء اہل سنت کے قریب رہے، ان کے عقائد، ان کے اخلاق محفوظ رہے، بری عادت و اطوار سے، برے عقائد سے عوام اہل سنت کو بچایا جائے۔ اس لیے علماء کرام نے ایک تنظیم قائم کی جسے SSF سنی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس تنظیم کی جانب سے حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی محفل کے لیے کرناٹکا SSF کی جانب سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ 15-20 منٹ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سنائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، ایمان کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کفر پھیلا ہے، شرک پھیلا ہے، تو اللہ عز و جل کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے، اپنے بندوں کو کفر اور شرک سے بچانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام، رسولان اعزان علیہ السلام کی مقدس اور معصوم جماعت کو مبعوث فرمایا ہے۔ جب تاجدار مدینہ خاتم النبیین بن کر انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخر دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد کے بعد
नबूवत का दरवाज़ा, बाब नबूवत हमेशा 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 के लिए बंद हो गया है। अब सुबह क़यामत तक कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई नबी नहीं आ सकता है। हाँ, बात झूठे दावेदार हैं, नबूवत का दावा करते रहेंगे, जलील और रुस्वा होते रहेंगे, और दुनिया में भी वो जलील और आखिरत में भी जहन्नम के कुत्तों में वो शामिल होते हैं। अल्लाह झूठे नबियों के शर से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। तो इसीलिए जब भी कुफ्र फैला अंबिया इकराम आए, जब भी शिरक फैला अंबिया इकराम आए, जब हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में आखिर हैं, आपके बाद कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं आएगा, फिर अल्लाह के बंदों को, हम जैसे आवाम को कौन बचाएगा? कुफ्र की वादियों से कौन निकालेगा? शिर्क से हमारी हिफाजत कौन करेगा? बुरे अकायद से हमको कौन बचाएगा? गंदगियों से हमें कौन पाक करेगा? हमें तक़वे की दौलत से कौन माला माल करेगा? यही वजह है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमाए किराम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। कहीं फरमाते इत्तबिउल उलमा फइन्नहुम सुरुजुद दुनिया मसाबिहुल आखिरा। कहीं फरमाते अकरिमुल उलमा, उलमाए किराम की इत्तिबा करो, उलमाए किराम का इकराम और उनकी ताज़ीम करो। कहीं फरमाते हैं अल आलिमु सुल्तानुल्लाहि फिल अर्द फमन वक़ा फीही फ़क़द हलक। आलिम जमीन पर अल्लाह की जानिब से एक बादशाह है, किंग है। फमन वक़ा फीही फ़क़द हलक, जिसने उलमाए किराम की इहानत करता है, उनके पीछ हाथ धोके पड़ जाता है, उनको तंग और परेशान करता है, फ़क़द हलका, वो बर्बाद होता है, वो हलाक हो गया। अल्लाह हमें उलमाए किराम की ग़ीबत से, उनकी बदक़ाई से हमारी हिफाजत फरमाए। जब कुफ्र और शिर्क फैला हुआ है, जुल्म और ज़्यादती फैली हुई है, तो हमारे ईमान की हिफाजत कैसे होती है? ताजदार मदीना फरमाते हैं इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मति अला रास कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर सदी के ख़त्म पर इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला एक मुजद्दिद ज़रूर भेजेगा, जो उम्मत के लिए इसका दीन ताज़ा करेगा। इन हर 100 साल में एक ऐसा कामिल मुकम्मल फर्द, ऐसी शख्सियत दुनिया में तशरीफ लाएगी जो 100 साल के दरमियान में दीन में जो खराबियां पैदा हो गई हैं, जो डाकू दीन के अंदर घुसकर दीन को के अंदर जो खराबियां पैदा करते हैं, ऐसी खराबियों को छांटने के लिए, ऐसे खराबियों को पाक करने के लिए, दीन को पाक करने के लिए हर 100 साल में एक आलिम रब्बानी, एक आलिम रब्बानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल जमीन पर भेजेगा, जिसे मुजद्दिद कहा जाएगा। तारीख का आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा हर दौर में दीन पर हमला करने वाले पैदा हुए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद ही मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब आया, उसने नबूवत का दावा किया, सहाबाए किराम ने उसे जहन्नम तक पहुंचा दिया। इसी तरह वहां से लेकर आज तक हर 100 साल में एक फितना उभरता है। उस फितने को काटने के लिए, खत्म करने के लिए, उसे जड़ से उखाड़ने के लिए रब्बे कायनात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को, मबऊस मुजद्दीन को अल्लाह भेजता रहता है। इसी तरह हमारी 13वीं सदी में, 13वीं सदी के अंदर 1256, अपना अंदाजा लगाएं, इतने फितने उस वक्त थे। उससे पहले की तारीख आप छान लें, खंगाल लें, तो आप उतने फितने हमें दिखाई नहीं देते हैं। चारों तरफ से फितने उभर रहे हैं। कोई ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहता है कि उमर के माअज़ल्लाह मिट्टी में मिल गए हैं। कोई कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो कुछ कर नहीं सकता है। कोई कहता है जो नबी है वो अल्लाह की बारगाह में माअज़ल्लाह
اللہ یعوذ باللہ وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ کوئی کہتا ہے جو نبی ہے اسے پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے نبی کو جو علم ہے وہ جانوروں کو بھی اتنا علم حاصل ہے، پاگلوں کو بھی اتنا علم حاصل ہے، کوئی کہتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنا گویا وہ رام اور کنہیا کا جنم دن منانے کے برابر ہے۔ اس طرح کے نئے عقیدے گھڑ کر، نئی باتیں اپنے آپ میں وہ تیار کر کے امت مسلمہ کے مابین تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، چھاپتے ہیں۔ ان عقیدوں کی وجہ سے ہر گھر میں فتنے پیدا ہوئے۔ باپ کے خیالات الگ ہیں تو بھائی بیٹے کے خیالات الگ ہیں، بھائی کے خیالات الگ ہیں تو بہن کے خیالات الگ ہیں۔ ایسے دور میں اللہ عز و جل نے 10 شوال المکرم 1272 کو، 14 جون 1856 کو سنیچر کے دن ظہر کے وقت میں بریلی شریف میں سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ انہیں بھیجتا ہے۔ اس عزیزان ملت اسلامیہ یہ مختصر سی تمہید تھی۔ انشاءاللہ العزیز کبھی اور موقع ملے کل یا پرسوں سرکار اعلی حضرت کے حوالے سے آپ لوگوں تک میں بہت ساری باتیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنے طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی جو خدمت کی ہے اسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ بچپنے ہی سے ان کے اندر جو خوبیاں تھی، جن کے اندر جو عادتیں تھی، وہ عادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل امام عشق و محبت سیدی سندی مرشدی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کا بچپنا بڑا انوکھا ہے۔ ان کے گھر میں بعض علماء کرام جاتے ہیں، دیکھا کہ محلے کے ایک معمر زمیندار ایک فرد ہیں محمد شاہ خان صاحب، اعلیٰ حضرت کے گھر کی جاروب کشی کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں۔ قریب میں جو علماء بیٹھے تھے انہوں نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا کہ محلے کا ایک معمر فرد، ایک غیر معمولی شخصیت، ایک بڑا آدمی عالم کے گھر میں جھاڑو کشی کر رہا ہے، جھاڑو دے رہا ہے۔ ایک عالم صاحب اٹھے، محمد شاہ خان صاحب کے ہاتھ سے جھاڑو لینے کی کوشش کی تو فرماتے ہیں حضرت مولانا صاحب اب بیٹھیے، یہ میرے مرشد کا گھر ہے، یہ میرے شیخ کا گھر ہے۔ پوچھا آپ بھی اعلی حضرت سے بیعت ہیں، امام اہل سنت سے بیعت ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہاں میں حضور امام اہل سنت سے بیعت ہوں، میں ان کا مرید ہوں، عمر میں ان سے بڑا ہوں، عمر میری زیادہ ہے۔ بڑا ہونے کے بعد ہر کوئی بڑا بن جاتا ہے، عالم ہونے کے بعد ہر کوئی بڑا بن جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد سب لوگ متقی بنتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، لیکن میں نے میرے مرشد سیدی امام اہل سنت کی زندگی دیکھی ہے۔ بچپن میں دیکھا تو بھی مثال ہیں، جوانی میں دیکھا تو ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، اب بڑھاپا دیکھ رہا ہوں ان جیسا کوئی متقی میری نگاہوں سے نہیں گزرا ہے، اس لیے میں ان کا مرید بھی ہوں۔ ان کی غلامی پر میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ عزیزہ ملت 15 منٹ کا مختصر وقت دیا گیا ہے، وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے ہی سے اللہ نے ان کو دین کا درد عطا فرمایا تھا۔ 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں ناظرہ ختم فرماتے ہیں۔ 6 سال میں جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عمر مبارک 6 سال کو پہنچی، عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ممبر شریف پر بیٹھ کر علماء کرام کے سامنے زبردست پرمغز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے، میلاد انہوں نے پڑھا ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر پہلو پر انشاءاللہ العزیز کل یا پرسوں پھر دوبارہ 15-20 منٹ تک اعلیٰ حضرت کی سوانح حیات، ان کی زندگی پر میں روشنی ڈالوں گا۔ رب کائنات ہم سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، موجودہ علماء اہل سنت کی عمر میں مولا برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ الفائزین برضا اللہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، علماء اہل سنہ، آج ایس ایس ایف سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن عرس رضوی آن لائن کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس میں اکابر علماء انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی ہمارے لیے بہترین سبق دے کر کے گزر گئے ہیں۔ ہر سال، ہر لمحے پورے دنیا میں اعلی حضرت کا مدح مولد ہو رہا ہے۔ اعلی حضرت کا منقبت سے چند الفاظ پڑھ کے میں شروع کر رہا ہوں۔ جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو محرور ہے طریقت کا، وہ کتب اولیاء تم ہو۔ یہاں آ کر ملے نہر شریعت اور طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین ایسا رہنما تم ہو۔ حرم والا نے مانا تم کو اپنے قبلہ و کعبہ، جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو۔ اعلی حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زندگی پورا ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے تعلیم دینا ہے، تعلیم سے لے کر اعلی حضرت کا زندگی، ان کا اخلاق اور اپنے عبادت، عشق و محبت، یہ سب میں سارے مسلمان کے لیے مثال ہے۔ سارے مسلمانوں کو پیروی کرنے کا طریقہ ہے۔ آج ہم عرس رضوی مناتے ہیں۔ اس موقع پر چند خیالات میں پیش کرتا ہوں۔ اعلی حضرت کا عرس منانے کے ساتھ ساتھ
اس لاک ڈاؤن کا زمانے پہ بھی، اس کورونا کے زمانے پہ بھی اپنے بچے اپنے گھر پہ رہتے ہوئے اعلیٰ حضرت اپنے بچپن سے ہی قرآن سیکھا تھا، قرآن حفظ کیا تھا. صرف 4.5 مہینے کے اندر الف بے سے شروع کر کے قرآن پورا ختم کیا تھا. ان کا منقبت اعلیٰ حضرت کا مولد مدح ہم بتاتے ہیں. ہم اور آپ سوچنا ہے ہم اپنے بچوں کو اس سچویشن میں بھی کتنے بچوں کو ہم نے قرآن سکھایا ہے. دین علم کا بنیاد علم ہم کتنے لوگوں کو سکھایا ہے، کتنا بچوں کو سکھایا ہے. اور اعلیٰ حضرت لگ بھگ 60 فنوں پر کتاب لکھا ہے. اس کا مطلب اتنے سارے فنوں میں اعلیٰ حضرت بہت بڑا عالم تھے. عشق کا، اعلیٰ حضرت کا عشق کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں. اتنے زیادہ کتابیں، وہ سارے کتابوں میں عشق و محبت کا ذریعہ جو ہے بہہ رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا حسن اخلاق کا کتنے واقعات، کتنے تاریخ ہمارے سامنے ہیں. ایک تاریخ میں پڑھتے ہوئے یاد آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے پاس خاص ایک جدول، خاص ایک لسٹ تیار کر کے رکھا تھا. جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، نادار ہیں، ان کا لسٹ باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے بنا کر کے رکھے تھے. اعلیٰ حضرت کے پاس بہت سارے لوگ منی آرڈر کا ذریعے پیسہ بیچتے تھے. اعلیٰ حضرت ہر مہینہ یتیم اور بیوائیں لسٹ میں منی آرڈر کا تھرو سے ہی، منی آرڈر کا ذریعے سے ہی سب کا گھروں پر پیسہ پہنچا دیتے تھے. کوئی جو ملنے والے نہیں جانتے تھے یہ کہاں سے آ رہے ہیں. اتنے بہترین طریقے سے اپنے قربت کا بھی اور دور کا بھی لوگوں کو اعلیٰ حضرت اس طریقے سے ہیلپ پہنچا دیتے تھے. یہ ہمارے لیے آج کا اس کورونا کے زمانے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے. ہمیں کس طریقے سے پورے دنیا کے لوگوں کو، انسانوں کو کس طریقے سے ہیلپ کرنا ہے، مدد کرنا ہے، وہ بھی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے. میں ختم کرتا ہوں. آپ میرا ہی خود کا ایک تجربہ بتا کر کے، قطر میں ایک بار ایک پترکار سے، الجزیرہ ٹی وی کا ایک پترکار سے ملاقات ہوا. جب ہم نے بتایا میں انڈیا سے ہوں، تب انہوں نے گلا لگایا، بتایا ہے ہم سے وہ ماشاء اللہ احمد رضا خان کا زمین سے ہو. تب آج بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کا گرو ہے. ہم سب کے لیے جو ہے اعلیٰ حضرت کا نام
اور اعلی حضرت کا میسیج اس کے مطابق عمل کرنے کا اور اعلی حضرت کا میسیج لے کر کے پورا دنیا گھومنے کا، اس پر لوگوں کو آگاہ کرنے کا توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دیں انشاءاللہ۔ اس پروگرام میں مفتی ہند شیخ ابوبکر احمد مدد اللہ العالی اور کاول کٹا حضرت اور کافی علماء اہل السنہ انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہوئے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔